دوستو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ ایم خلیل الرحمن سے آپ اردو میں خبریں سنیے گا۔ کسانوں کا بھارت بند آج۔ نئے زرعی قوانین کے خلاف کسان تنظیموں کے پیر کو منعقد ہونے والے بھارت بند کو بی جے پی مخالف تقریباً تمام جماعتوں نے حمایت دینے کا اعلان کیا ہے۔ بی ایس پی سپریمو مایاوتی نے ٹویٹ کے ذریعے اس ضمن میں اپنی پارٹی کی رضامندی کا اظہار کیا۔ انہوں نے لکھا کہ مرکز کے ذریعے جلد بازی میں لائے گئے 3 زرعی قوانین سے غیر متفق و دکھی ملک کے کسان ان کی واپسی کے مطالبے کے سلسلے میں تقریباً 10 مہینوں سے پورے ملک و خاص کر دہلی کی آس پاس کی ریاستوں میں لگاتار سراپا احتجاج ہیں۔ انہوں نے کل بھارت بند کی اپیل کیا ہے جس کے پرامن انعقاد کی بی ایس پی حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت سے بھی دوبارہ اپیل ہے کہ کسان سماج کے تئیں مناسب ہمدردی اور حساسیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تینوں زرعی قوانین کو واپس لے اور مناسب صلاح و مشورہ و ان کی رضامندی سے نیا قانون لائے تاکہ اس مسئلے کا حل نکل سکے۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا جیسے 4 یا 5 بڑے بینکوں کی ضرورت ہے۔ کئی علاقوں میں اب بھی بینکنگ کی سہولت کا فقدان، نرملا سیتارامن جی نے کہا ہے۔ وزیر مالیات نرملا سیتارامن کا ماننا ہے کہ ملک کو نہ صرف زیادہ تعداد میں بلکہ زیادہ بڑے بینکوں کی ضرورت ہے۔ انڈین بینک ایسوسی ایشن کی 74ویں سالانہ عام میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ ملک کی اکانومی نئی راہ کی طرف گامزن ہے اور جس طرح انڈسٹری نئی چیزوں کو اپنا رہی ہے اس سے کئی چیلنجز پیدا ہوئے ہیں۔ وزیر مالیات نے انڈین بینک ایسوسی ایشن کی میٹنگ کا آغاز کیا۔ انہوں نے کورونا کی وجہ سے جان گنوانے والے بینک ملازمین کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر وزیر مالیات نے کہا کہ ہندوستان کو اسٹیٹ بینک آف انڈیا جیسے 4 یا 5 بینک کی ضرورت ہے۔ اکانومی اور انڈسٹری میں حال میں آئی تبدیلیوں کے پیش نظر میں جس طرح سے چیزیں بدلی ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے ہمیں بینکنگ کی توسیع کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج بینکوں کا بہی کھاتہ صاف ستھرا ہے۔ ایسے میں ہندوستان کابل میں سفارت خانہ کھولے اور پاکستان میں ہائی کمشنر بھیجے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر خارجہ منی شنکر ائیر نے کہا ہے کہ ہندوستان کو کابل میں سفارت خانہ دوبارہ کھول کر اور ہائی کمشنر کو پاکستان بھیج کر افغانستان کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کابل جانے والی سڑک پاکستان سے گزرتی ہے اور اسی لیے ہندوستان کو افغانستان کے لوگوں سے بات کرنی چاہیے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا ہندوستان کو کشمیر کے مقابلے میں افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بارے میں خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے، مسٹر منی شنکر ائیر نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے پاس یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے افغانستان میں کیا ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں
سفارتی معلومات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہم یہ بھی نہیں جان پا رہے ہیں کہ وہاں کون سے مسائل کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ہمیں کن پر توجہ دینی چاہیے اور کس کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ ہمیں اس مقابلے کے عمل میں شامل ہونا ہے اور وہ ہے سفارت کاری۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی بدقسمتی ہے کہ اسلام آباد میں ہماری نمائندگی بہت کم ہے اور کابل میں ہماری کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ایک سیاست دان کے لیے ہندوستان میں تعلیم یافتہ ہونا کتنا ضروری ہے، مسٹر ایئر نے کہا کہ ہندوستان کی حقیقت کو دیکھتے ہوئے تعلیم یافتہ ہونا یہاں سب سے اہم چیز ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسی تعلیم ہے جو مجھے میکالے کے تعلیمی نظام سے جوڑتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ تعلیم بہت مفید ہے۔ لہٰذا ایک اچھا سیاستدان بننے کے لیے ہندوستان کی حقیقت اور آپ کی تعلیم کے درمیان رابطہ ہونا ہے۔ ہندوستانی مولانا کلیم صدیقی کے 3 اور ساتھی گرفتار۔ پولیس کے دعوے پر اہل خانہ نے اٹھایا سوال۔ گرفتار شدگان کی تعداد ہوئی 14۔ اتر پردیش کے ضلع میرٹھ سے مبینہ تبدیلی مذہب کے الزام میں گرفتار کیے گئے معروف اسلامی اسکالر مولانا کلیم صدیقی کے بعد ATS آج ان کے دیگر 3 ساتھیوں کو مظفر نگر سے گرفتار کیا ہے۔ ان میں مظفر نگر کے فلت کے رہنے والے مولانا محمد ادریس قریشی، محمد سلیم اور عاطف عرف کنال اشوک چودھری شامل ہیں۔ ADG نظم و نسق پر شانت کمار نے بتایا کہ 10 دنوں کی ریمانڈ پر لیے گئے مولانا کلیم صدیقی سے پوچھ گچھ کے بعد ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ATS کے دعوے کے مطابق اس نے مولانا کلیم سے پوچھ گچھ کے بعد ملے سراغ کے ذریعے ان کے 3 ساتھیوں کو گرفتار کیا، جبکہ مولانا کلیم کے اہل خانہ اور ان کے وکیل کے مطابق ATS نے جس رات مولانا کلیم کو گرفتار کیا تھا اسی وقت مولانا ادریس اور کنال چودھری عرف عاطف کے ساتھ دیگر 2 طلباء کو بھی گرفتار کیا تھا۔ ATS نے اسی دن رات کو دونوں طلباء کو چھوڑ دیا تھا، لیکن ادریس اور عاطف کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا تھا اور اب آج ان کی گرفتاری دکھائی گئی ہے۔ ATS کے دعوے کے مطابق مولانا سے پوچھ گچھ کے دوران کئی اہم جانکاریاں سامنے آئی ہیں۔ ATS نے جن 3 افراد کو گرفتار کیا ہے ان کے بارے میں اپنی پریس ریلیز میں لکھا ہے کہ مولانا کلیم جہاں بھی تبدیلی مذہب کے لیے جاتے ہیں ان کے ساتھ حافظ ادریس اور محمد سلیم اور کنال اشوک چودھری عرف عاطف ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ سلیم 17 اور ادریس 20 سالوں سے مولانا کے ساتھ ہیں۔ یہ دونوں لوگوں سے رابطہ کر کے انہیں اسلام میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ مبینہ تبدیلی مذہب کے معاملے میں ATS نے ابھی تک 14 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ATS نے اس سے قبل 21 جون کو مولانا عمر گوتم اور جہانگیر عالم کو گرفتار کر کے دعویٰ کیا تھا کہ یہ لوگ بڑے پیمانے پر جبری تبدیل مذہب کا کام کر رہے تھے۔ کسانوں کا بھارت بند۔ آج کسان متحدہ محاذ کی طرف سے پھر بھارت بند ہے۔ 40 کسان تنظیموں پر مشتمل متحدہ محاذ نے بند کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے۔ کانگریس بائیں محاذ
तेलुगु देशम, बहुजन समाज पार्टी, YSR, कांग्रेस और दीगर सियासी जमातों समेत हुकूमत आंध्र प्रदेश ने भी बंद की हिमायत का ऐलान किया है। किसान पहले भी भारत बंद करा चुके हैं, लेकिन इस बार का भारत बंद काफ़ी तैयारियों के बाद किया जा रहा है, इसलिए किसानों को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। किसान सिर्फ राजधानी दिल्ली के संघुआ और टेकरी बॉर्डर पर नहीं है, बल्कि उसके लीडरान दिल्ली से बाहर धरना, मुजाहरा और महापंचायत करते रहते हैं। उन्होंने 5 रियासतों की असम्बली इंतखाबात में भी घूम घूम कर बीजेपी को हराने की अपील की थी। अगरचे अभी तक किसान अपनी मांग सरकार से मनवा नहीं सके, लेकिन हिमायत का दायरा काफ़ी बढ़ा लिया। उनकी जहाँ भी महापंचायत होती है या धरना देते हैं, लाखों की तादाद में किसान शिरकत करते हैं, जैसा कि मुजफ्फरनगर की महापंचायत और करनाल के धरने में सब ने देखा। इससे किसानों के हौसले तो बुलंद हैं, लेकिन मरकज़ी सरकार ज़रूरी क़वानीन वापस लेने को तैयार नहीं है। इसी कश्मकश में तकरीबन 11 महीने गुजर गए, लेकिन किसान झुकने को तैयार नहीं है। वो अब भी कह रहे हैं कि अगले पार्लिमानी इंतखाबात, बल्कि ज़रूरत पड़ी तो 10 बरसों तक तहरीर चलाएंगे। कैसे और कब मसला हल होगा, कोई नहीं जानता। 14 अक्टूबर 2020 से 22 जनवरी 2021 के दौरान 11 दौर की बातचीत के बाद इसका सिलसिला बंद है। अब तो दोनों शाज़ और नादिर ही इस पर बोलते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों की इसमें दिलचस्पी नहीं है।